بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ بخاری۔ مذکورہ الصدر اپنے ارشاد گرامی میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی روزمرہ زندگی سے متعلق 3 اہم گوشوں کے بارے میں ہدایت جاری فرمائی ہے۔ نمبر 1، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 2، گھر آنے والے مہمان کی توقیر۔ اور نمبر 3، زبان کی حفاظت، معنی کہ اگر بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اور ان سب کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ مربوط فرمایا ہے، یعنی جس شخص کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور جسے آخرت میں اپنے اعمال کی جو اب دہی کا یقین ہے، اسے بہر طور یہ کام سر انجام دینا ہوں گے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ اس کا ایمان ناقص اور کمزور ہے۔ جہاں تک پڑوسی کا تعلق ہے، وہ ہم سے قرب رکھنے کی بنا پر ہمیں حسن اخلاق کا سب سے اولین مستحق ہے۔ قرآن حکیم اور حدیث نبوی میں اس حق کو نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کی ادائیگی کی بھرپور تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ وراثت کا بھی حقدار ہو جائے گا۔ حضرت ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، واللہ وہ ایماندار نہیں، واللہ اس کا ایمان نہیں، واللہ وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی، کون؟ اے اللہ کے رسول، فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو جو صوم و صلات کی پابند تھی مگر اپنے پڑوسی کی اذیت رسائی سے باز نہیں رہتی تھی، جہنمی قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی خاتون کو جو صوم و صلات کی اتنی پابند نہ تھی مگر پڑوسی کی اذیت رسانی نہیں کرتی تھی، جنتی ہونے کی بشارت دی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اگر تمہارا پڑوسی جائز مدد مانگے تو اس کی مدد کریں، قرض مانگے تو قرض دو، ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کا سدباب کرو، بیمار ہو جائے تو تیمار داری کو جاؤ، اگر اسے خوشی اور مسرت ملے تو اسے مبارکباد دو، اگر کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دو، فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کے گھر کے آگے اتنی اونچی دیوار مت بناؤ کہ اس کی ہوا ہی رک جائے، یہ کہ اس کی اجازت ہو، ہانڈی کی اچھی خوشبو سے اسے اذاں نہ دو، کچھ شوربہ اس کے ہاں بھجوا دو، پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو تحفۃً کچھ پہنچا دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو فروٹ چھپا کر گھر لے جاؤ، اور دیکھو تمہارے بچے فروٹ لے کر گھر سے باہر نہ جائیں تاکہ اس کے بچے اپنے محرومی پر رنجیدہ نہ ہوں۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پڑوسی ہونے کی حد کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چاروں طرف سے 40 گھر پڑوسی ہیں۔ امام اوزاعی اور حضرت حسن بصری سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایک محلہ گلی میں سکونت پذیر ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ایک ساتھ سفر کرنے والے بھی پڑوسی ہیں۔ فیکٹری اور دفتر، اسکولوں اور مدارس میں ایک ساتھ کام کرنے والے بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ دونوں ہی کے حقوق اور فرائض ہیں، گویا یک طرفہ ٹریفک نہیں بلکہ دو طرفہ ہے۔ ہمارے ہاں حقوق طلبی کا شور و غوغا رہتا ہے، فرائض کی ادائیگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے ہر پڑوسی اپنی جگہ نالاں اور شکوہ کناں رہتا ہے۔ ہر ایک فریضہ ادا کرے تو دوسرے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔
مہمان کی تکریم اور آوبکت بھی اسلامی معاشرتی زندگی کا اہم ترین باب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، وہ کسی کے دسترخوان پر اپنا رزق کھاتا ہے۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مہمان کی میزبانی فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک دسترخوان کے لیے مہمان نہ دستیاب ہو جاتا۔ ان کی مہمان نوازی کو قرآن حکیم میں بہت ہی دل نشین انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب استطاعت مہمان کے لیے پرتکلف کھانے کو جائزہ کا نام دیا ہے اور فرمایا کہ یہ ایک دن اور ایک رات کے لیے ہے۔ میزبانی 3 دن کے لیے اور 3 دن کے بعد کی میزبانی صدقہ کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ سب ایمان کا تقاضا اور اس کی علامت ہے اور قابل ستائش ہے۔ یہ سمجھنا بھی بہت اہم ہے کہ مہمان ہونے کے بھی آداب ہیں۔ کسی کے ہاں مہمان ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر مہنگائی اور تکلفات کی زد میں آئے ہوئے معاشرے میں مہمانی اور میزبانی دونوں معرض خطر میں ہیں۔ اب مہمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ میزبان کے معروضی حالات کو پیش نظر رکھ کر اپنے قیام کی مدت کو ترتیب دے۔ حسب منشاء میزبانی نہ ملنے پر حقارت اور ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ آج ہم بے تکلفی کے اس دور کا صرف تذکرہ ہی کر سکتے ہیں جب میزبان ماحضر پیش کرنے میں آر سمجھتا تھا اور نہ ہی مہمان تناول محض کو اپنے کثر شان پر محمول کرتا تھا۔ تکلفات نے ہمیں بڑی بڑی برکتوں اور نیکیوں سے محروم کر دیا ہے۔ حدیث مبارک کے آخری حصے میں مسلمان کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جب بولے اچھا بولے ورنہ خاموش ہی رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہونا چاہیے۔ یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ ایک ارشاد نبوی ہے کہ ذکر اللہ کے بغیر بولتے چلے جانا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل والا انسان اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی کہ لا یعنی گفتگو چھوڑ دینا اسلام کا حسن ہے۔ بہرکیف مناسب اور عمدہ گفتگو کرنا اور حالات کی مناسبت سے خاموش رہنا دونوں ہی ایمان کی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق، اکرام ضیف اور زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔